شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بڑی ملاقات بھی ہو گئی، رابطے بھی بحال ہو گئے، لیکن مقابلہ پھر بھی سخت ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب اور MQM کے درمیان ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد دونوں پارٹیوں کے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ دونوں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عام انتخابات میں مل کر الیکشن لڑیں گے، لیکن دونوں پارٹیاں پہلے بھی PDM کی حکومت کے دوران اکٹھی تھیں، اب دوبارہ سے اکٹھی ہو گئی ہیں، اور دونوں نے دوبارہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر MQM کے ساتھ مل کر نون لیگ جو ہے وہ وہاں پر الیکشن لڑے گی۔ کیا دونوں پارٹیوں کے الیکشن لڑنے کے باوجود وہاں پر کراچی حیدرآباد کے اندر کامیابی حاصل ہو جائے گی، یا صرف ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ چونکہ MQM اور مسلم لیگ نون دونوں بڑی پارٹیاں ہیں، دونوں کا اتحاد ہو چکا ہے، لہٰذا دونوں کے اتحاد کیے بعد وہاں پر کامیابی یقینی بن جائے گی۔ مقابلہ بہت سخت ہے۔ PTI کے چیئرمین عمران خان اس وقت اندر ہیں، PTI کی تمام لیڈرشپ بھی اس وقت اندر ہے، بہت سارے PTI کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے اوپر مقدمات بھی ہیں۔ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے PTI کا شرازہ بکھرا وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود PTI کا جو ووٹر ہے وہ کم نہیں ہو رہا، بلکہ ووٹر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اپنے ڈیجیٹل پول کے مطابق، جس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، نون لیگ نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ایک پول کروایا کہ آپ کس پارٹی کو سب سے زیادہ ووٹ دیں گے، تو اس کے مطابق 81% جو لوگ تھے انہوں نے PTI کا کہا، 16% لوگوں نے مسلم لیگ نون کا کہا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ PTI کی مقبولیت اس وقت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ ساری جماعتیں مل کر بھی PTI کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ابھی تک PTI چیئرمین عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ PTI کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کے باوجود، PDM کی حکومت اور موجودہ نگران حکومت کے سخت ایکشن کے باوجود، حالانکہ ان کو کسی بھی جگہ کے اوپر نہ صرف کارنر میٹنگز، جلسہ یا کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی مقبولیت بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ MQM اور نون لیگ دونوں کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM اور مسلم لیگ نون پہلے بھی اکٹھے تھے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس وقت PDM کی حکومت تھی، ظاہر ہے یہ لوگ اس وقت بھی اکٹھے تھے، اور اب دوبارہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر الیکشن لڑیں گے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے PDM کی جو بحالی ہے وہ دوبارہ سے ہو جائے گی، کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ PDM کو بحال کرنا مجبوری ہے۔ اگر PDM کو بحال نہ کیا جا سکا تو پھر تمام پارٹیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ ایک پلڑے میں PTI اور دوسرے پلڑے میں PDM کو ڈالنے کے باوجود 13-14 پارٹیوں کا اکٹھا مجموعہ ہونے کے باوجود PTI کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر PTI اس وقت بہت زیادہ پاپولر ہے، اور اس لیے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور کے اوپر PDM جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، اور جس طریقے سے پہلے PDM نے اکٹھے مل کر تحریک انصاف کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی تھی، اب دوبارہ سے یہی PDM پھر ایک مرتبہ یکجا ہو کر الیکشن لڑیں گے، اور اس طرح PDM کی شکل میں ہی دوبارہ سے ایک محلول حکومت بنے گی، جس کے شاید ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے،
اور مسلم لیگ نون کا اس میں زیادہ حصہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پر سامنے آئے۔ پی ڈی ایم کی بحالی اس وقت بہت بڑی مجبوری بن چکی ہے، اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو آہستہ آہستہ بحال کر دیا جائے گا، لیکن کیا پی ڈی ایم کو بحال کرنے کے بعد عوام کی مشکلات میں کمی آ سکے گی؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی یہ وہی جماعتیں ہیں جو پہلے بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم صرف اور صرف عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی اقتدار کے لیے نہیں آئے۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج یہی بات کی ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی تھی وہ حکومت یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں کی گئی تھی، وہ بلکہ پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح حکومت کرنی ہے اور کس طرح چلنا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا 16 ماہ کا جو اقتدار تھا وہ عوام سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، اور عوام بخوبی جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کس لیے آئی تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت آتے ہی تمام کیسز ختم ہو گئے، نیب ترامیم کر دی گئیں، اپنے اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کی گئی، لیکن دعویٰ یہ کرتے رہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی۔ عوام کو ریلیف تو نہ دیا جا سکا، البتہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنے کیسز ختم کر لیے، اپنے حق میں ترامیم پاس کروا لیں، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت، جس وقت ان کے بھائی خود وزیر اعظم تھے، پاکستان تو نہ آ سکے، لیکن اب وہ پاکستان میں آ چکے ہیں، ان کے کیسز کے حوالے سے ان کو ضمانتیں مل چکی ہیں، ان کی تمام اپیلیں بھی بحال ہو گئی ہیں، اور اب عنقریب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے تمام کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ عدلیہ کے فیصلے ہیں، اور عدالتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ان کی تمام کیسز میں اپیلیں بحال ہونے کے بعد کیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا، اور اس کے تمام تر فیصلے کوئی عام آدمی نہیں کر سکے گا، بلکہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے کرنے ہیں۔ لاہور ایک مرتبہ پھر ماحولیاتی آلودگی میں ڈوب چکا ہے۔ دنیا بھر کے اندر ماحولیاتی آلودگی کے حساب سے لاہور اس وقت نمبر 1 شہر ہے، اور اسی ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتوار تک چھٹی کا اعلان کر دیا جائے۔ نگران حکومت پنجاب نے جمعہ رات کو 9 نومبر علامہ اقبال ڈے کی چھٹی آ رہی ہے، جمعہ اور ہفتہ کی بھی چھٹی دے دی گئی ہے، اور اس طرح 4 چھٹیوں میں شاید ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ اس کو کم کرنے میں کسی حد تک مدد ملے، اور اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت لاہور کی جو آلودگی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ سارا دن سموگ رہتی ہے لاہور کے اندر، اور اس کی وجہ سے بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں، لوگوں کے گلے خراب ہو چکے ہیں، اور آنکھوں کو بھی چبھن ہوتی ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران حکومت پنجاب نے ایک ایسن فیصلہ لیا ہے، اور جس کے تحت اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر 9 نومبر سے لے کر اتوار تک، یعنی جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 4 چھٹیاں ہوں گی، اور یہ صرف اور صرف ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے دی جا رہی ہیں۔ اسکول بھی بند ہوں گے اور دفاتر بھی بند ہوں گے، تاکہ کسی حد تک لاہور کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرنے میں مدد لی جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔